اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، داخلے کی مسنون دعا کے ساتھ ساتھ مسجد میں داخلے کی مسنون دعا کے ساتھ کیا دعا ہے وہ؟ اللہم افتح اللہم افتح اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے ساتھ نویت سنت الاعتکاف یہ دعا کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس دعا کا، یہ جو نویت سنت الاعتکاف ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے علاوہ آپ کو اعتکاف کی نیت کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے ہے یا زیادہ۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت اور خصوصاً خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ حسن سنجری، حضرت خواجہ حسن سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اصال ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ عالم بعمل، اس سے پہلے آج تاریخ ہو گئی ہے جی 19 جنوری 2024 اور 7 رجب المرجب 1445 سنہ ہجری کا مبارک دن ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اللہ پاک ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی اور برکتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے واحد نسخہ جو ہے نا آج کے دن کا جو ہے وہ ہے درود پاک، کثرت سے درود پاک اور استغفار کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ بس 100 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں برکتیں کتنی ملیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم بعمل، پیر کامل، اعلیٰ حضرت، سرکار اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے پیر بھائی اور میرے والد صاحب کے شاگرد مولانا برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم تھا جس کے سر سے پیر تک پورے جسم پہ پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کتنے تھے۔ وہ غیر مسلم ٹھیک دوپہر کے وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار پر انوار پر آتا ہے اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکریوں پر لوٹنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا جاتا تھا، خواجہ اگل لگی، خواجہ اگل لگی، یعنی یہ خواجہ جلن ہوتی ہے۔ 3 دن لگاتار وہ ایسے ہی کرتا رہا، تیسرے دن میں دیکھا وہ بالکل اچھا ہو گیا، یعنی اس کے جتنے پھوڑے تھے سب ختم ہو گئے، سب پھوڑے ختم۔ آواز بڑی ہلکی ہے یہ آپ لوگوں کی، یقین نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے؟ اللہ کی ولیوں کے مزار پر حاضری دینا، اپنے پرائے بھی آ کر فیض پا کے جاتے ہیں۔ وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا ہے جی، یہ دربار، نام تو یہاں پر حضور علیہ السلام کا ذاتی نام لکھا ہوا ہے، میں ادباً وہ نہیں کہتا، اس کی جگہ یہ کہتا ہوں، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اولیاء کاملین ہے نا، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہیں ہیں۔
اولیاء کاملین کے مزار پر انوار جو ہیں، ہو ولی کا مزار، ہو ولی کا مزار، تو وہاں پر جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ قبولیت دعا کا یہ جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھے کہ ایک آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اسٹیشن دیا ہوا ہے، یہ اللہ تک پہنچانے کے اسٹیشن ہے، یہ اللہ تک پہنچانے کے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی اگر مستقل اور آپ مکمل تو نہیں کہوں گا، اگر کچھ آپ جانکاری لینا چاہیں، میرا رسالہ ہے فریاد رس مشکل کشا حاجت روا، فریاد رس مشکل کشا حاجت روا، اور آگے ہے شرک کی ڈیفینیشن، شرک کہتے کسے ہیں۔ رسالہ میرا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ منظر یہاں پر آئے گا، کبھی نہ کبھی تو آئے گا انشاءاللہ، تو اس کے اندر یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بدرجے اتم مدد کرتے ہیں۔ زندہ سے مدد مانگنا جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں استغفر اللہ کوئی نہیں لے کر آتا، اللہ کے مقابلے میں کسی کوئی ولی کو نہیں لے کر آتا، ایمان والا ہو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں لے کر آتا۔ استغفر اللہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابلے میں لانے کا سوچے کافر ہو جاتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں ایک، کوئی سوچے بھی تو کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی مومن، کوئی ایمان والا صاحب مزار کے پاس آ کر یہ نہیں کہتا میں تیرے پاس آیا ہوں اے اللہ کے ولی اللہ کو چھوڑ کر، کوئی کہتا ہے ایسے؟ نہ، کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی ایمان والا نہیں کہتا۔ اور کوئی جو سجدے کرتے ہیں نا، کوئی جو درباروں پہ سجدے کرتے ہیں، یہ ایک یہ سمجھیں کہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ آپ دربار اولیاء پر حاضری دیتے ہیں نا، اب بولو صحیح، کبھی سجدہ کیا ہے؟ کبھی کسی کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں اگر کوئی کر رہا ہوگا نا، پیچھے سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہوگا، کہہ کر دیکھو سجدہ کرتا پیا جی، ہاں یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں، وگرنہ اہل ایمان سجدہ نہیں کرتا۔ اچھا جاہل کا کوئی عمل کوئی نا وہ حجت نہیں ہے، جاہل کوئی عمل کرے، اب کوئی جاہل آگے یہاں پہ سجدہ کرے، جاہل ہے وہ، اس کو دین سے سروکاری کوئی نہیں، دین پڑھائی کوئی نہیں، اب وہ سجدہ کرے، وہ کوئی حجت تھوڑی ہے، وہ کوئی دلیل تھوڑی ہے۔ ہاں کسی اللہ کے ولی، کوئی اللہ کا جو مقرب بندہ ہو، یعنی کہ عالم دین، عالم دین اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، عالم دین ہے اور سنی صحیح العقیدہ ہے، کبھی بھی آپ اس کو سجدہ کرتے نہیں دیکھیں گے۔ الحمدللہ ہماری عمر گزر گئی ہے، دربار شریف داتا حضور کی بارگاہ میں ہماری عمر گزر گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے آج تک کبھی نہ سجدہ کیا نہ کبھی سجدہ کرتے دیکھا۔ ہاں اگر کوئی جھک جاتا ہے تھوڑا سا، یہ تو دل، اب یہ تو ہمارا سر جھکا ہے نا، یہ تو تعظیماً جھک رہا ہے، اور اتنا بھی نہیں کہ نیچے چلا جائے بندہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ ہے اگر نیچے بھی چلا جائے تو حرام ہے، شرک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں نیت نہیں ہے، حرام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، نیت نہیں بھی ہے نا تو نیچے چلا گیا نا، یہ حرام ہے۔ اچھا یہ حرام ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سود کھانا، اے نظر نہیں آتا، اے نظر آئی جاتا، اور کہتے ہیں پھکیاں اور تو پیڑا اور ہیں جی۔ بات یہ کہ یہ نظر کیوں آتا ہے؟ یہ نظر اس لیے آتا ہے جناب، شیطان جو ہے نا، کبھی بھی شیطان آپ کو اللہ والوں کے دربار پر نہیں آنے دے گا، کبھی بھی شیطان۔ اہل ایمان تو آپ وہ کہے گا جی جاؤ جی جاؤ، کیوں نہیں جی، دعاواں قبول ہوں گی ہیں۔ اچھا جہاں کا طریقہ کی ہے جی، آج آپ کو جانے کا، بزرگوں کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ، آپ لوگ اس وقت نہیں ہوتے جب میں یہاں پر حاضر ہوتا ہوں نا، ہمارے مولانا صاحب یہاں پر ہوتے ہیں یا جو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، الحمدللہ میں یہاں پر کھڑے ہو جاتا ہوں دروازے پر، اجازت پہلے طلب کرتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم، نہ السلام علیکم یا سیدنا شام شہزادہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلام عرض کیا، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب پتہ ہے ہم نے سلام کیا تو جواب بھی تو دیں گے، وہ جواب بھی تو دیں گے، ہاں جواب دیتے ہیں وہ، الحمدللہ۔ سننے والی کان ہونے چاہیے، کانوں سنتے نے گانے، کانوں سنتے نے گالیاں، کانوں سنتے نے غیبتاں، کان سنتے نے چغلیاں، اینا کچھ اٹیا پیا کانی چ، صفائی تو کرو ذرا، عشق دی صفائی کرو ذرا، عشق دے ایئر بڈ نال صفائی کرو ذرا، کان صاف ہوئے گا تو انشاءاللہ آواز بھی آئے گی، آتی ہے اللہ والوں کو آوازیں آتی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر چل رہا ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے سلام عرض کیا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، آگے سے جواب بھی ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے،
آگے سے جواب بھی ارشاد فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو تو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اچھا ایک اور کنفیوژن دور کرو، جواب دیتے ہیں نا بزرگوں، بڑے ہو پیچھے جڑے بیٹھے جواب دیں نا. اچھا سمجھ نہیں لگتی جواب آتا بھی کہ نہیں آتا، دیتے کیوں؟ ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ پھر قبر پہ جاتے ہیں، قبر میں قبرستان سے گزرتے ہیں، مسنون دعا ہے السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ دعا پڑھتے ہیں، مسنون دعا ہے. یہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. اچھا یہ جو علیکم ہے نا، علیکہ علیکم، یہ ہے مخاطب کا صیغہ. کس کا صیغہ ہے؟ یہ ہے نا فقہی لینگویج بتا رہا ہوں، یہ ہے مخاطب کا. مخاطب کرنا نا کسی کو، میں کہتا ہوں السلام علیکم قاری صاحب کہندے نا اسی ہوں ایسے قاری صاحب ہے گے نہیں، اسی سلام کریے، سلام ہو جانا انہوں نے. قاری صاحب سونی بھائی السلام علیکم، سونی بھائی ایسے ہے گے نہیں ہے. ابا جی نے سلام کرے، ابا جی السلام علیکم، ابا نے خبر ہی کوئی نہیں. اللہ والوں کو خبر ہوتی ہے، اللہ والوں کو. فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صاحب تفسیر ہیں، بہت بڑے ولی اللہ. امام فخر الدین رازی بہت بڑے ولی اللہ. آپ کی دنیا سے رخصت کا رحلت کا وقت قریب آ گیا. یہاں پر ایک چوٹ کرنے لگا ہوں بات. جب نزا کا وقت آتا ہے نا، شیطان دھمکتا ہے، شیطان آ جاتا ہے. اب وہ آپ کو وسوسے ڈالے گا، آپ کے باپ کی صورت میں آ کر، آپ کی ماں کی صورت میں آ کر، جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نا ان کی شکل میں آتا ہے. بیوی ہے دنیا سے رخصت ہوگی، اس کی شکل میں آتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے. ان کی شکل میں آ کر کہتا ہے دیکھ میں نے نا، جب میں مرا تھا نا، میں نے اسلام سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو نصرانی ہو جا. شیطان آگے کہتا ہے تو نصرانی ہو جا، تو یہودی ہو جا، تو مشرک ہو جا، اس میں فائدہ ہے، اسلام میں کوئی فائدہ نہیں. یہ شیطان آ کر ہر ایک کو دھمکاتا ہے. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، وہ شیطان بھی بڑا چال باز ہے، وہ ہر ایک کے پاس ایک ہی طریقے سے نہیں آتا، مختلف اینگل سے آتا ہے. جو عالم دین ہوتا ہے اس کو علماء کرام کے معاملے میں وہ ورگلاتا ہے. اچھا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب نزا کا وقت ہے نا آ گیا، کہنے لگا اے فخر الدین رازی، ساری عمر تم نے بڑے مناظرے کیے، ساری عمر بڑے مناظرے کیے، بتا اللہ ایک ہے، اس کی کوئی دلیل تو دے. اللہ ایک ہے، اب بولو صحیح، توجہ رکھو نا ذرا. اللہ ایک ہے، کوئی دلیل دیو ذرا، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ بغیر دلیل سے ہے. ماشاء اللہ بہت سونا جواب ہے. لیکن کوئی کہ بھائی دلیل تے دے، اینا تو پڑھے لکھے ہیں، دلیل تے دے ذرا. آپ نے 300 دلیلیں دیں، 300 سے زائد. میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو، قل هو اللہ احد. کوئی آپ کو کہنا اللہ ایک ہے، دلیل دو. سورہ اخلاص پڑھ لو. کوئی کہے اللہ ایک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. کوئی کہے اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی دلیلیں دے دی میں نے آپ کو. اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے بڑی دلیلیں آ جائیں گی. ویسے دنیا ایک ہوتا ہے نا شیطان، اس کے چیلے بھی تو ہے نا، وہ آگے تنگ کرتے ہیں. خیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے 300 سے زائد دلیلیں دی. وہ لعین تھا، اس نے نا ساری دلیلیں رد کر دی. خطرہ تھا کہ آپ کا ایمان سلب نہ ہو جائے. آپ کے پیر صاحب نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ اپنی خانقاہ میں وضو فرما رہے تھے. میں نے ابھی کہا نا کہ ابا جی نے سلام کیا، ابا جی السلام علیکم. ابا جی نے نہیں پتہ لگنا. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، ولی اللہ جن کے ساتھ آ گیا نا، جن کے ساتھ ولی اللہ، اولیاء اللہ، کیا بولا ہے؟ اونچی بولو ذرا. جن کے ساتھ یہ لفظ آ گیا نا، یہ اللہ کی عطا سے جو اللہ چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ اچھا آپ کے جو پیر صاحب تھے نا، اپنی خانقاہ میں وضو فرما رہے تھے. آپ نے اپنے مرید کا نا حال جان لیا کہ میرے مرید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے چلو میں پانی لیا، اس طرف پھینکا اور فرمایا اے فخر الدین رازی، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں.
یہ کیوں نہیں کہہ دیتا میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، کوئی دلیل نہیں، لا شک فی کلامہ؟ جب وہ شیطان کا حصار ٹوٹا، آپ کی پیر صاحب کی آواز آئی، چھینٹا پڑا آپ کے چہرے پر، تو آپ نے فرمایا اے لعین، اے شیطان، میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، آپ کی روح کفر سے انصری سے پرواز کر جاتی، آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے آپ کا۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ اب بولو اسے، اپنے پیر و مرشد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اچھا یہاں پر کوئی ایسا ہے جو بے پیرا ہے، جس نے ابھی تک کوئی بیعت نہیں کی؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ جس نے کوئی بیعت نہیں کی، جو کسی پیر کامل سے مرید نہیں ہے، کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی نہیں، کھڑا کرو، میں چند ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اور بالکل فری آف کاسٹ مشورہ۔ وہ یہ ہے کہ آپ دور حاضر کے ولی کامل، مجدد دورہ، غوث وقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ کیا کچھ ملے گا پتہ آپ کو؟ آپ کی سوچ ہوگی۔ دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہم پیر کا دامن نہیں پکڑتے، ہم اخروی معاملات میں پیر کا دامن پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کان کھول کے سنو ذرا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب ہم ان کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، اور جب ہم ان کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، تفاسیر میں لکھا ہے اس سے مراد ہے پیر کامل، اس سے مراد پیر کامل ہے۔ اور بزرگان دین کا یہ قول میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے، جب چاہے اس کو ہنگا دیتا ہے گناہ کی طرف، جب چاہے اس کو گناہ کی طرف لگا دیتا ہے۔ آئیے دامن اطہار سے وابستہ ہو جائے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اولیاء کاملین کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کا عشق، اور حضور علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ جی ہاں بالکل، اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ میرا نمبر لیں، ٹھیک ہے؟ میرے نمبر پہ آپ اپنا نام، والد صاحب کا نام، اپنی عمر، ایکچوئل عمر لکھنا، تاری مہربانی، عمر ہیرا پھیری نہیں کرنا، ذرا عمر دی، اپنی ایکچوئل عمر لکھنا، اور نیچے اپنا پتہ لکھ دیں، اور فون نمبر تو آ ہی جائے گا میرے پاس، لیکن فون نمبر بھی لکھ دیں۔ یہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اپنے پیر خانے یعنی کہ مدنی مرکز کی طرف بھیج دیں گے، وہاں سے آپ کو بیعت نامہ آ جائے گا، بیعت نامہ، خط کے ذریعے مرید ہو سکتے ہیں، خط کے ذریعے مرید ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہ جناب آپ کا بانڈ نکل آیا 1 لاکھ روپے کا ہے، 1 کروڑ روپے کا بانڈ نکل آیا ہے، آپ کو خط آ جائے آپ کا بانڈ نکل آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بانڈ ہو تو آپ کے پاس، اور یہ نکلنا جائز ہے، بانڈ کی کمائی حرام نہیں ہے، ہاں اس کے اوپر جو ٹکٹیں لگتی ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ پرچی سسٹم، وہ حرام ہے۔ اچھا بہرحال اگر آپ کو خط کے ذریعے بانڈ آئیے، لوگوں گے نہیں لوگے، اور لوگوں گے نہیں، چم کر کے لواؤں گے جناب، ہیں یہ تو بانڈ لے سکتے تو اللہ تعالیٰ کے ولی دے نال نسبت قائم ہو رہی ہے، تو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ والے بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت خواجہ خواجان غریب نواز خواجہ حسن سنجری، حسن سنجزی، اچھا یہ جو ہے نا نئی تحقیق اعلیٰ حضرت کی، کسی نے نا پڑھ لیا سنجری، وہ سنجری چل رہا ہے، سجزی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے جو شہر ہے نا اس کا نام ہے سجزی۔ خیر حضرت خواجہ خواجگان رحمت اللہ تعالی علیہ داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 40 دن گزارے یہاں پر۔ معلوم ہوا اچھا یہ بزرگ کب کے ہیں، کون سے سن کے جی پتہ آپ کو؟ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، چلے بھی دیکھتا ہوں ان کی جو تاریخ ولادت جو ہے وہ کہاں پر ہے، وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال بہت پرانے، ہاں 6 رجب 633 سن ہجری، 633 سن ہجری۔ اب کون سا چل رہا ہے؟ 1445 سن ہجری، 1445، 1000 سال کے قریب ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اتنے پرانے بزرگ ہیں یہ، اس وقت بھی مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ پرانے بزرگ ہوندے نہیں، ہوندا کوئی بندہ نہیں، مولوی بندہ نہیں کہہ رہے، پرانے بزرگ نے جڑے دربار کے حاضری دیندے سن، یعنی کہ بزرگوں کے دربار پر حاضری دینا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے جی؟ شیطان کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطان نہیں جاندا، اہل ایمان جاندے نے۔ ہن دیکھ لو جڑا بھوکدا ہوئے شیطان ہے، جڑا جاندے نے اہل ایمان نے۔
اچھا آپ نے حاضری دی یہاں پر 40 دن کا چلہ آپ نے یہاں پر کیا، آپ کی کوئی یعنی کہ سلوک کی منزل تھی وہ رکی ہوئی تھی، جب حل ہو گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ مشہور شعر کیا ہے؟ سارے مل کے پڑھو. کوئی ایسا تو نہیں جس نے پڑھا نہیں کہ میں یار یہ شعر نہیں یار یہ تو یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو فلاں ہے. وہ جو ہے نا ایک گن ہوتی ہے، گن جس کے اندر سے نکلتی گولیاں، کیا نکلتی؟ بلڈز. کچھ لوگوں کے پاس ایک گن ہوتی ہے جس کے اندر سے نکلتا ہے شرک، بدعت ہے، اور کیا کچھ نکلتا ہے، ایسے الفاظ نکلتے ہیں ان کے پاس اور کچھ نہیں. گن کے اندر پانی والی گن ہوتی ہے نا، پانی والی گن، اس میں پانی ڈالو تو پانی نکلے گا نا، کہ دودھ پانی نکلے گا. ان کے پاس ہے شرک، بدعت اور کیا کیا ہے؟ شرک، بدعت، کفر اور بھی جو ایسے الفاظ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہی نکلے گا. یہ شعر بدرج اتم پڑھنا جائز ہے، یہ شعر پڑھنا مل کے پڑھتے ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما نا کی سارا پیر کا ناقصوں کے پیر کامل ہے، نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما. جو اللہ والے ہیں ان کے یہ رہنما ہیں. ڈاکٹر کے پاس ایک ہاسپٹل میں جائیں نا تو وہاں پر آپ کو صدائیں آتی ہوئی سنائی دیں گی، ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بچا لو، کہتے ہیں؟ اب بولو صحیح. اس میں کوئی دو رائے ہے؟ کوئی اس میں کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے؟ ایتھے کیوں لاندے نے؟ ہاں ٹیڑھی پیڑ ہے تو یہاں پہ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر کو کہیں ڈاکٹر میرا بچہ بچا لو، میری ماں کو بچا لو، میرے پیو کو بچا لو، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لو. پھر جدو آپریشن کامیاب ہوئی، ڈاکٹر صاحب تہاڈی مہربانی تسی میرا بچہ بچا لیا جی. بچانے والی ذات کیڑی ہے؟ رب دی ہے بھائی. اچھا ملک الموت علیہ السلام، ٹائم ختم ہو گیا، آخری بات. ملک الموت علیہ السلام 4 مقرر فرشتوں میں چوتھے فرشتے، روح قبض کرنے آتے ہیں. اچھا 4 سائڈ ہے نا، مشرق مغرب شمال جنوب. میں شہروں کے ملکوں کے کیا نام؟ مشرق مغرب شمال جنوب. میں شمال جنوب مشرق اور مغرب میں ہوا جناب ایک دھماکہ، بہت بڑا دھماکہ ہوا. شمال میں بھی ہوا، جنوب میں بھی ہوا، مشرق میں بھی ہوا. دنیا سے رخصت ہو گئے، بندے مر گئے، فوت ہو گئے. ابھی ہو رہے ہیں نا فلسطین میں، کشمیر میں. اور یہ تو مسلمانوں کی بات کرو، ان میں جانے کیا کہاں روح قبض ہو رہی ہے. کیا ایک وقت میں ساروں کی روح قبض کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آنے واحد میں کر رہے ہیں. ان کو طاقت دی رب نے. اب بولو صحیح. آپ کو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ میری بات. مسئلہ سمجھا رہا ہوں، بہت موٹا مسئلہ ہے. وہ ملک الموت علیہ السلام ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے ولی نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے ولی نہیں پہنچ سکتے. آج کتنے پہنچے قبر کے اندر؟ 2 منکر نکیر ہیں، منکر نکیر. یہ نہیں ہے وہ جو آئیں گے قبر میں، یہ تو ہے کرامن کاتبین. یہ کیا ہے؟ یہ جو کاندھوں پر ہے نا ہمارے موٹے تھے جڑے نے 2 فرشتے، انہوں کا کیا ہے؟ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے. قبر میں آئیں گے 2 منکر نکیر. 1000 بندہ مر گیا، ہزاروں کی قبر میں آئیں گے. وہ فوٹو کاپی تو نہیں لگائیں گے؟ کوئی فوٹو کاپی آ رہی ہے ایک والے جڑا نا فوٹو کاپی جینوئن. جی ہاں وہ آتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ان کو طاقت عطا کی ہے. جب اللہ کے فرشتوں کو یہ طاقت ہے تو اللہ کے ولیوں کو اس سے بدرجہ اتم طاقت ہے. بدرجہ اتم طاقت ہے ان کے پاس. وہ جو چاہے اللہ کے ولی وہ کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے. کس کی عطا سے؟ جو چاہے کر سکتے ہیں. بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، ابھی بھی مزار میں بھی چلیں گے تب بھی وہ کر سکتے ہیں. ہاں جی. اور کوئی پریشان آ جائے اس کی پریشانی دور کرتے ہیں. کوئی بے اولاد آ جائے تو اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں. جی بالکل دیتے ہیں. مانگنے والا کوئی ہو تو اس کو ضرور ملتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اولیاء کاملین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کرامت پتہ کسے کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں عقل میں نہ آنے والی بات. کرامت کہتے ہیں اس بات کو جو عقل میں نہ آئے.
تو یہ کرامت، یہ اللہ والوں کی کرامات ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی. عقل کے ترازو میں نہ تولیں، اللہ والوں کی عظمت کو عقل کے ترازو میں نہ تولیں، قرآن اور حدیث کے ترازو میں تولیں گے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. ہاں یہ اللہ والے بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور مدنی مذاکرہ دیکھا کریں، بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کا عامل کامل بنائے. ابھی یہ اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے. اللہ